بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی بخل یعنی کہ کنجوسی۔ کنجوسی یہ اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے اور اسلام نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ تعریف فرمائی ہے۔ بخل کی حیثیت کیا ہے یہ آج انشاءاللہ ہم جانیں گے، اور بخل انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ تو دیکھیے، بخل کہتے ہیں کہ انسان اتنا مال جمع کر لے کہ جس مال کو وہ راہ خدا میں بھی خرچ نہ کرے، اور اس مال کو وہ خالص اپنے لیے خرچ کرے، حتیٰ کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے بھی خرچ کرنے میں کنجوسی کرے۔ اسے کہتے ہیں بخل، ٹھیک ہے نا۔ اور مال جمع کرنا تو ویسے ہی شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ وہ مال جس کے جمع کرنے کے بعد انسان راہ خدا میں خرچ نہ کرے، ایسا مال جمع کرنا کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ورنہ ذخیرہ اندوزی کرنا، مال جمع کرنا اس چیز کے لیے تاکہ ہمیں آئندہ کے لیے کوئی پریشانی نہ آئے، آئندہ کے لیے فقر و فاقہ کشی کی زندگی گزارنا نہ پڑے، اگر اس نیت سے کوئی مسلمان مال جمع کر رہا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ہاں، مسئلہ وہیں خراب ہو جاتا ہے جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے اسلام کے لیے، اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے، یا پھر مساجد اور مدارس بنانے کے لیے، جب کوئی انسان سامنے والے سے مال مانگ رہا ہوتا ہے، چندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہ کنجوسی کرے، تب جا کے اس کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ مال جمع کرتے ہیں تو مال جمع کرنے کی بنیاد پر تو آج عالم یہ ہو گیا مسلمانوں کا کہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ذہنیت کیا ہو گئی ہے کہ ہمارا مال ہے، ہم کسی کو کیوں دیں، حالانکہ زکوٰۃ یہ فقیروں کا حق ہوتا ہے، مسکینوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زکوٰۃ فرض کر دی ہے تو جس رب نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے اسی رب نے تمہیں مال بھی دیا ہے۔ ہو سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال تمہیں نہ دیا ہوتا، کسی غریب کو دے دیتا اور وہ زکوٰۃ ادا کیا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی جو کچھ دیا ہے اس میں اس کی حکمت اور آزمائش ہوا کرتی ہے، لیکن بندے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے دن و رات محنت و مشقت کی ہے اور میں نے یہ مال کمایا ہے تو میں کیوں کسی کو دوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال دے کر آزما رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو مال میں دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں تک سکسیس اور کہاں تک کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ مال حاصل کرنے کے بعد دنیا میں ہی مگن ہو جاتا کہ میری طرف بھی توجہ رکھتا ہے۔ قرآن عظیم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگو یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی کہ آزمائش ہے۔ اب جس انسان نے سمجھداری سے کام لیا اور اس نے اپنے اولاد کو اور اپنے مال کو آزمائش اور فتنہ سمجھا، وہی انسان کامیاب ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ انسان دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے نماز، کہاں ہے دین کی باتیں، اور کہاں ہے اخلاقیات، ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ذہن پر، دماغ پر ایک ہی بھوت سوار رہتا ہے، پیسے کمانے کا اور شہرت حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ دنیا کرتا ہوا چلا جاتا ہے، نہ کسی سے کوئی خاص تعلقات ہو پاتے ہیں اس کے، نہ کسی کو وہ کوئی خاص عیش و آرام کی زندگی دے پاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کا دنیا میں مگن ہونے کا نقصان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کیسے فتنہ ہے۔ اولاد اس طور پر فتنہ ہے کہ جب انسان کے پاس اولاد ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جایا کرتا ہے، عموماً یہی دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ جب تک انسان کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے تب تک وہ خوب مسجدوں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے،
اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوتا ہے, گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. کبھی عالم صاحب کے پاس چلے جاتا ہے کہ عالم صاحب کوئی تعویذ بنا دیجئے کہ ہماری اولاد ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے, یا اللہ میرے گھر میں ایک اولاد ہو جائے, میرا گھر بھی جو ہے بچوں سے بھر جائے. تو یہ اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. لیکن جب وہی خدائے پاک اسے اولادوں سے نواز دیتا ہے تو وہ اس رب قدیر کو بھول جاتا ہے. کہاں ہے وہ سجدوں کی باتیں اور کہاں ہے نماز. ان تمام چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے, دنیا میں مگن ہو جایا کرتا ہے. عقل مند انسان وہی ہے کہ اولاد حاصل کرنے کے بعد بھی, مال حاصل کرنے کے بعد بھی ان دونوں چیزوں کو اگر وہ خرچ کرے تو راہ خدا میں خرچ کر دے. یہی عقل مندی کی علامت ہے. آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے. اگر ہم اپنی زندگی خالص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر گزار دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھے خاصے مسلمان بن سکتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مال بھی خرچ کیا تو دین کی خاطر, اپنے گھر والوں کو خرچ کیا تو دین کی خاطر, اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا تو دین کی خاطر. تو یہی جذبہ ہر ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کربلا کے میدان میں دیا تھا. تو بخل یہ اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ بخل سے انسان کیا ہوتا ہے, تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے. اب جو لوگ دنیا میں مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, ان کے بارے میں قرآن نے کیا حکم فرمایا وہ بھی سن لیجئے. قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی دنیا میں جمع کیا کرتے تھے, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتے تھے. یوم یحمى علیہا فتکوی جباہہم. اب قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, راہ خدا میں پیسہ خرچ نہیں کرتے, ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یحمى علیہا فتکوی جباہہم وجنوبہم وظہورہم, کہ اس دن یہی مال جو جمع کیا کرتے تھے, اسی مال کے ذریعے کبھی ان کی پیشانی کو داغا جائے گا, کبھی ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اور یوم یحمى علیہا فتکوی جباہہم وجنوبہم وظہورہم, کبھی ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. یعنی کہ یہی مال ان کے لیے میدان قیامت میں ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جائے گا. پھر فرشتے کہیں گے فذوقوا ما کنتم تکنزون, یہ اسی مال کا عذاب ہے جو تم دنیا میں جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے. تم نے دنیا میں تو مال جمع کر لیا, یہ سوچتے رہے کہ یہ ہمیں آئندہ کے لیے عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے کام دے گا, لیکن تم نے دنیا میں مال جمع کرتے کرتے دنیا میں مگر ہو گئے اور یہ مال تمہارا دھرا کا دھرا رہ گیا, جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. اب میدان قیامت میں اس مال کی تباہی تمہارے لیے ہے. تو اس لیے عقل مندی کی علامت تو یہی ہے کہ انسان مال جمع کرے اور ضرورت پڑے تو اس مال کو راہ خدا میں جتنا چاہے خرچ کر دے, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہے یا اللہ یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے اور تیری ہی بارگاہ میں تیری ہی راہ میں خرچ کر رہا ہوں, یا اللہ مجھے اور مال عطا فرما. تو اس طرح کی اگر ہماری نیت رہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں خاص طور پر مال عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں کہ بخل مہلک ترین امراض میں سے ایک مرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی, ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے ہیں, جس چیز میں بخل کیا کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کو بچاؤ, خود کو بخل سے بچاؤ کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے. کنجوسی نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے. پس مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ بخل کرے اور جہنم میں جائے. اور چونکہ بخل مال کی محبت ہے اور دل کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کمزور ہو جاتی ہے. اور بخیل مرتے وقت حسرت بھری نظروں سے اپنا جمع کیا ہوا مال اور اپنا محبوب مال دیکھتا ہے اور جبرن قہرن آخرت کا سفر کرتا ہے. اس لیے اس کو خالق حقیقی کی ملاقات محبوب نہیں ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے جو انسان مال جمع کیا ہوا ہوتا ہے, بخیل انسان, جب وہ مرتا ہے تو اپنے مال کی فکر میں لگا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش یہ مال, کاش میں زندگی اور دنیا میں جی رہا ہوتا اور اس مال کو استعمال کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اور ہر انسان کو موت آنی ہے.
تو ہم چاہیں جتنا ہی دنیا میں مال جمع کر لیں، لیکن آخر کار ہمیں جانا ہی جانا ہے، اور خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ جو شخص مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہ کرے وہ جہنمی ہے۔ جس شخص کے پاس مال نہ ہو وہ بخیل تو نہیں ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت اور اس آرزو میں ہو کہ کاش مالدار ہو جائے۔ اس طرح بعض اہل ثروت سخی ہوتے ہیں، مگر چونکہ سخاوت سے ان کو محض اپنی شہرت اور مدح مقصود ہوتی ہے، اس لیے اس پر اگرچہ بخل کی تعریف صادق نہیں آتی، مگر حب مال کا مضمون ضرور صادق آتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے، لیکن دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کے رہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی مال کمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، عثمان غنی وہ خلیفہ جو تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین مقدس صحابی ہیں۔ عثمان یہ آپ کا نام تھا، اور غنی عربی میں کہتے ہیں سخی آدمی کو، تو غنی ان کو لقب دے دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ پیسہ تھا، اور انہوں نے اسلام کے لیے اتنا مال خرچ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اشرفیوں یعنی پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی کو آسمان میں اچھالا اور کہا کہ عثمان نے تو پیسوں کے ذریعے جنت خرید لی۔ اب یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسوں سے جنت خرید لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ایک روپیہ راہ خدا ہی میں خرچ کیا ہے، اور اسلام کو سب سے زیادہ جو مالی فائدہ ہوا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اگر انسان چاہے تو مال کے ذریعے جنت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو جہنم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اس کے دماغ کے اوپر اور اس کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔